شاہی قلعہ لاہور قلعہ جس کی لغوی معنی استحکام اور حفاظت کے ہوتے ہیں، فوجی مقاصد یا شاہی رہائش گاہ کے لیے دنیا بھر میں بنائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں مختلف ادوار میں کئی قلعے تعمیر ہوئے، مثلاً روہتاس، رانی کوٹ، قلعہ اٹک، قلعہ داوڑ اور شاہی قلعہ لاہور وغیرہ۔ دریائے راوی کے جنوبی کنارے پر ایک محفوظ مقام اس قلعے کے لیے منتخب کیا گیا۔ یہ دراصل ایک اونچی مصنوعی ٹیلہ تھا جو لاہور شہر کی سطح سے کافی بلند تھا۔ قلعہ لاہور، جسے مقامی طور پر شاہی قلعہ بھی کہا جاتا ہے، شہر کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ گو کہ اس قلعے کی تاریخ زمانہ قدیم سے جا ملتی ہے، لیکن اس کی از سرنو تعمیر مغل بادشاہ اکبر اعظم 1556 سے 1605 نے کروائی، جبکہ اکبر کے آنے والی نسلیں بھی اس کی تزئین اور رہائش کرتی رہی، لہٰذا یہ قلعہ مغلیہ فن تعمیر اور روایت کا ایک نہایت ہی شاندار نمونہ نظر آتا ہے۔ قلعے کے اندر واقع چند مشہور مقامات میں شیش محل، عالمگیری دروازہ، نولکا محل اور موتی مسجد شامل ہیں۔ 1981 میں یونیسکو نے اس قلعے کو شالیمار باغ کے ساتھ عالمی ثقافتی ورثہ قرار دے دیا تھا۔ پہلے یہ ایک کچا قلعہ ہوا کرتا تھا۔ 1566 میں شہنشاہ اکبر نے اسے گرا کر اس کی جگہ نئے سر سے ایک عالیشان پختہ قلعہ بنوایا، جس کی تعمیر میں رہائشی مقصد کے لیے ساتھ ساتھ فوجی مقاصد کو بھی مد نظر رکھا گیا۔ قلعے کی لمبائی 466 میٹر اور چوڑائی 370 میٹر ہے۔ اس کی شکل تقریباً مستطیل ہے۔ دیواریں سرخ پختہ اینٹوں سے بنی ہوئی ہیں، جن کی چنائی مٹی کے گاڑے سے کی گئی ہے۔ ان دیواروں پر بند کیچوں کے لیے سوراخ ہیں، جن سے وہ محاصرہ کرنے والی فوج پر گرم پانی اور گولیاں برساتے تھے۔ اس کے آثار مشرقی دیوار میں اب تک موجود ہیں۔ قلعہ کا بیرونی حصہ پچی کاری کے نہایت ہی خوبصورت نمونوں سے مزید ہے، جس پر جا بجا انسانوں کی، گھوڑوں اور ہاتھیوں کی تصاویریں بنائی ہوئی ہیں۔ قلعے کے ارد گرد ایک اونچی فضیل ہے، جس کے 3 بڑے بڑے دروازے ہیں، ایک مشرق کی سمت، دوسرا جنوب کی سمت اور تیسرا شمال مغرب کی جانب ہے۔ شمال مغرب کی دروازے سے بادشاہ اور بیگمات ہاتھی پر سوار ہو کر گزرتے تھے۔ اس دروازے پر شاہ جہاں کا نام بھی کندہ ہے۔ یہ دروازہ انگریزوں کے حکم پر بند کر دیا گیا تھا، مگر 20 نومبر 1949 کو سابق گورنر پنجاب نے پورے 300 سال بعد اسے دوبارہ کھول دیا۔ قلعے کے اندر ایک دیوار ہے جس کی چھت ستونوں کے سہارے کھڑی ہے، اسے دیوان عام کہتے ہیں۔ اس میں ایک جھروکا بنا ہوا ہے جہاں بیٹھ کر شاہ جہاں رعایا کو اپنے دیدار کیا کرتا تھا۔ دیوان خاص بادشاہ کا شاہی دربار تھا، جہاں وہ اپنے وزیروں، مشیروں، شہزادوں اور دوسرے راجاؤں مہاراجوں کی ملاقات کیا کرتا تھا اور سلطنت کے بارے میں صلاح مشورہ لیتا تھا۔ قلعے کے اندر ایک شیش محل ہے جو فن تعمیر اور فن ثقافتی کا بہترین نمونہ ہے۔ اس کی دیواریں اور چھتیں رنگ برنگے شیشوں اور پچی کاری کی قسم مزید ہے۔ ان کی چمک دمک آنکھوں کو چندیا دیتی ہے۔ اب بھی شیش محل کے کسی کمرے میں دیا سلائی روشن کی جائے تو تمام کمرے جلمجل کرنے لگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسے شاہ جہاں نے تعمیر کروایا تھا۔ شیش محل کے قریب ہی موتی مسجد ہے، یہ بھی فن تعمیر کا ایک دلکش نمونہ ہے۔ اسے جہانگیر نے شاہی بیگمات کے لیے تعمیر کروایا تھا تاکہ وہ اس مسجد میں باپردہ نماز ادا کر سکیں۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اپنے دور حکومت میں اس قلعے پر قبضہ کیا تو اس نے موتی مسجد کا نام بدل کر موتی مندر رکھ دیا تھا۔ اگرچہ سکھوں نے مسجد سے قیمتی ہیرے جواہرات نکال کر اس کی خوبصورتی کو سخت نقصان پہنچایا، لیکن اس کے باوجود اس کی عظمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ قلعے کے اندر ایک چھوٹا سا میوزیم بھی ہے جس میں بہت سی نادر اشیاء محفوظ ہیں۔ بہت سی الماریوں میں پرانے زمانے کے اوزار، اسلحہ، تصاویریں اور لباس وغیرہ بڑے قرینے سے سجائے گئے ہیں۔ اتنی مدت گزر جانے کے باوجود بھی ان چیزوں کے سج دھج اور شان و شوکت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ملکی و غیر ملکی سیاح ہر سال کثیر تعداد میں اس قلعے کو
دور دور سے دیکھنے آتے ہیں، خصوصاً طلباء کو ان کی دلچسپی کی کئی چیزیں یہاں مل سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ صرف بحیثیت طالب علم یہاں پر آئے، اپنی فیملی کو لائے اور اپنے بچوں کو بھی بتائے مغل بادشاہ ہونے پر برصغیر پر کس شان و شوکت اور دبدبہ کے ساتھ حکومت کی اور فن تعمیر پر اپنے گہرے نقش چھوڑے ہیں۔